ہاللویہ۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو اسلام۔ آپ کو خداوند کی حضوری میں ویلکم کرتے ہیں، خداوند کا شکر کرتے ہیں اس کی برکتوں کے لیے، اس کی رحمتوں کے لیے جو ہم سے بے حد زیادہ پیار کرتا ہے۔ اتنا پیار کرتا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھی اس نے دینے سے دریغ نہیں کیا، بلکہ اس کو اس دنیا میں بھیجا، اپنے آپ کو خالی کیا، انسانی شکل کو اختیار کیا تاکہ آپ اور میں زندگی حاصل کر سکیں۔ ہاللویہ۔ وہ اس لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، خداوند کا شکر کرتے ہیں، وہ جو قدوس ہے۔ اے خداوند تو عظیم ہے، تو پاک ہے، تیرے نام کو اونچا کرتے ہیں، تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ اے خداوند تو ہماری سپر ہے، تو ہماری ڈھال ہے۔ خداوند اس وقت جب تیری حضوری میں آئے ہیں تو اے خداوند تیری حضوری سے ہم بھر سکیں، کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائیں۔ اے خداوند ہم اے خداوند تیرے روح کے ڈبل پوشن کو چاہتے ہیں۔ خداوند تیرے روح میں ہم تیرنا چاہتے ہیں۔ خداوند ہم تیری انوائنٹنگ کو اے خداوند ریسیو کرنا چاہتے ہیں اس وقت۔ اے خداوند ابھی سے اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی آواز کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اے خداوند ہم جانتے ہیں کہ اے خداوند جب تو لوگوں سے خود ہم کلام ہوتا ہے تو اے خداوند جو بندھن ٹوٹتے ہیں۔ اے خداوند اور آج تیرے کلام سے بھی اے خداوند لوگ بحال ہوں، برکت پائیں، اور تیرا اے خداوند بڑا اور جلالی کام لوگوں کی زندگی میں ہو۔ یہ سب کچھ تیرے یسوع نام سے ہم مانگتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں، آمین۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ داؤد بادشاہ کہتا ہے کہ میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آؤ خداوند کے گھر چلیں، آؤ خداوند کے نام کو اونچا کریں، خداوند کے نام کو مبارک کہیں۔ اور اسی طرح بھی ہم گائیں گے، او میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے، میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے کر چلیے، کہ آؤ یہوہ دے کر چلیے، میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے۔ آئیں خوشی کے ساتھ گائیں گے۔ میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے، میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے کر چلیے، کہ آؤ یہوہ دے کر چلیے، میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے۔ یروشلم تو خداوند دا شہر، اے یروشلم تو خداوند دا شہر، تیرے بوہیاں وچ ہن کھڑے ساڈے پیر، تیرے بوہیاں وچ ہن کھڑے ساڈے پیر، میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے، میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے، اے یروشلم تو عجائب بنی، اے یروشلم تو عجائب بنی، تیری ساری وسوں ہے ڈاڈی گھنی، تیری ساری وسوں ہے ڈاڈی گھنی، میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے، میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے۔
विच यह वादियां सब टोलियां ते जिस विच यह वादियां सब टोलियां गवाही दिखा तिर है चढ़ जांदियां गवाही दिखा तिर है चढ़ जांदियां मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे के तां इस्राएल देव शाहिद बनन के तां इस्राएल देव शाहिद बनन यहोवा दे नां दी सिताइश करन यहोवा दे नां दी सिताइश करन मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि उस विच धरे हैं अदालत दे तख्त के उस विच धरे हैं अदालत दे तख्त के दाऊद दे सब घराने दे तख्त के दाऊद दे सब घराने दे तख्त मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे कर चलिए कि आओ यहोवा दे कर चलिए मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे हालेलुया आमीन। हमारे लिए सबसे खुशी की बात यही होनी चाहिए कि खुदावंद के घर में उसकी हजूरी में हम जाएं। याद रखें दुनिया आपको कोशिश करेगी खुदावंद से अलहदा करने की दुनिया आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगी लेकिन याद रखें जब हम खुदावंद के साथ होते हैं जब रूह कुदस आपकी ज़िंदगी में होगा तो वो आपको खुद ही आपके अंदर से एक आवाज़ निकलेगी कि मेरे बेटे मेरी बेटी तू आप इस राह पर आ। क्योंकि बड़ी बार हम खुदावंद से भागते हैं हम कोशिश करते हैं यूना की तरह कि हम खुदावंद से दूर हों लेकिन याद रखें खुदावंद आपसे फिर भी प्यार करता है वो ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है कि आपको वापस लेकर आए। और हमने बड़े खूबसूरत अल्फाजों को इस ज़बूर में गाया कि यरूशलेम जो यरूशलेम है खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो यरूशलेम की बरकत चाहेगा खुदावंद उसको ब्लेस करेगा। हालेलुया। हाँ इसी तरह से आगे बढ़ते हैं वर्शिप में अपने हालातों को अपने बुरे सर्कमस्टांसेस को हुक्म देंगे क्योंकि खुदावंद ने आपको इख्तियार दिया है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ईमानदारों के बीच में ईमान रखने वालों के बीच में ऐसे काम होंगे। लिखा है कि तुम बीमारों पे हाथ रखोगे तो वो शिफा पाएंगे। तुम इससे पहाड़ से कहो कि इधर से उधर जा तो तुम्हारी बात मानेगा। सिर्फ राई के दाने जितना ईमान चाहिए। ईमान से कहेंगे हलातानू बोलना हलातानू हलातानू बोलना उलझन मेरे मैनू जिंदगी जिउण दा हुनर ओ मैनू जिंदगी जिउण दा
ਹੁਨਰ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ईमान से बोलेंगे अपने हालातों को। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਉਲਝਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਉਲਝਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਏ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਏ हालेलुया। बोले अपने पहाड़ों से, बीमारियों से बोले कि तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं मेरी ज़िंदगी पे। मैं यीशु मसीह के फजल से, उसके खून से आज़ाद हूँ और मैं आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया गया हूँ, आज़ाद रहने के लिए आज़ाद की गई हूँ। चलियां हवावां बड़ियां सी बारियां तूफानां ने भी लाया कुवतां ने सारियां चलियां हवावां बड़ियां सी बारियां तूफानां ने भी लाया कुवतां ने सारियां ओ किंज ओना अगे खड़े रहना है किंज ओना अगे खड़े रहना है मैनू यीशु ने सिखाया है किंज ओना अगे खड़े रहना है मैनू यीशु ने सिखाया है मैनू जिंदगी जिउण दा हुनर मेरे यीशु ने सिखाया है। औखे समय आके जदों केर लेंदे सी अपने भी जदों अखां फेर लेंदे सी औखे समय आके जदों केर लेंदे सी अपने भी जदों अखां फेर लेंदे सी ओ ओथे मां ओथे बाप ओथे यार ओथे मां ओथे बाप ओथे यार यीशु बन के वखाया है ओथे मां ओथे बाप ओथे यार यीशु बन के वखाया है। याद रखें दुनिया जो है वो डिसहार्ट करती है, वो कहती है कि एक बार कोई हमारा दिल तोड़ दे तो बस हम टूट गए, हम उस बंदे से जो है दुश्मनी रखेंगे। लेकिन खुदावन टूटे हुए दिलों को भी जोड़ता है, जो दिल हमें लगता है कि बिखर गए हैं खुदावन उनको जोड़ता है। लोकी कहंदे लंगे पानी मुड़दे नहीं लोकी कहंदे लंगे पानी मुड़दे नहीं शीशा ते दिल टुटे जुड़दे नहीं
ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗੇ ਪਾਣੀ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਏ ਤੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟੇ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ, ਐ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ, ਯਿਸੂ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ, ਯਿਸੂ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਏ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਉਲਝਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਉਲਝਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਏ। आमीन। ज़िंदगी को जीने का हुनर ये वाकई में एक हुनर है, क्योंकि इंसान अगर खुदावंद यीशु मसीह के बगैर ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है तो वो मार खाता है, और जब वो मार खाता है तो वो डिसहार्ट होता है। और हम देखते हैं कि जब लोग डिसहार्ट होते हैं तो वो ऐसे ऐसे फ़ैसले अपनी ज़िंदगी में करते हैं कि वो यहाँ तक कि सुसाइड तक लोग कर लेते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई होप नहीं होती, उन्हें उम्मीद नहीं होती है कि हमारे पास हमारे जीने का भी कोई मकसद है। लेकिन याद रखें, अगर शीशा टूट जाए, दुनिया कहती है कि शीशा तो अब जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन हमारा यीशु जो है टूटे दिलों को जोड़ सकता है। हालेलुया। ऐसे हम खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, ऐसे खुदावंद को हम ऊंचा करते हैं और उसकी मुनादी करते हैं। और इसलिए गाएंगे, ओ मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। वो डाली हमें
ہمیشہ قائم رہے، جس کی مسیح بنیاد ہو، وہ ڈالی ہمیشہ قائم رہے، جس کی مسیح بنیاد ہو، جس کی مسیح بنیاد ہو۔ قائم رہوں میں اپنے مسیح میں، قائم رہوں میں اپنے مسیح میں، اس کی عجب مثال ہو، اس کی عجب مثال ہو، جلال ہو، جلال ہو، جلال ہو، جلال ہو۔ میرے ہونٹوں پہ تیرا ہی نام ہو، تیرے نام سے صبح ہو شام ہو، میرے ہونٹوں پہ تیرا ہی نام ہو، تیرے نام سے صبح ہو شام ہو، تیرے نام سے صبح ہو شام ہو۔ او اب تیرا ہی مجھ کو خیال ہو، اب تیرا ہی مجھ کو خیال ہو، کوئی دکھ نہ کوئی بھی ملال ہو، کوئی دکھ نہ کوئی بھی ملال ہو، جلال ہو، جلال ہو، جلال ہو، جلال ہو۔ او تیری پوجا کروں، تیری پرستش کروں، دکھ ملے یا خوشی تیری جے جے کروں، او تیری پوجا کروں، تیری پرستش کروں، دکھ ملے یا خوشی تیری جے جے کروں، دکھ ملے یا خوشی تیری جے جے کروں۔ او ساتھ تیری وفا لا زوال ہو، ساتھ تیری وفا لا زوال ہو، کوئی دکھ نہ کوئی بھی ملال ہو، کوئی دکھ نہ کوئی بھی ملال ہو، جلال ہو، جلال ہو، جلال ہو، جلال ہو، جلال ہو، جلال ہو۔ ہاللویا۔ خداوند کا جلال ہر وقت ہماری زندگی میں دکھے، وہ جو اس لائق ہے کہ اس سے سجدے پیش کیے جائیں، ہم گھٹیں وہ بڑھے، ہماری زندگی میں صرف اس کا ہی نام و نشان ہو، اس کا ہی جلال ظاہر ہو۔ ہاللویا۔ آئے اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے لیے تیار کرتے ہیں۔ اسی دوران خداوند سے کہیں، یا خداوند یاد رکھیں میں نے سٹارٹنگ میں دعا میں کہا کہ خداوند سے کہیں، یا خداوند مجھے تیری حضوری کا ڈبل فولڈ چاہیے۔ علیشا نے کسی اور چیز کی ریکویسٹ نہیں کی تھی، اس نے صرف ایک ہی ریکویسٹ کی، اس نے کہا ایلیا تیری روح کا دگنا مجھے حاصل ہو۔ جب خداوند سے آپ کہیں گے، یا خداوند مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو خود چاہیے، تو جس کے پاس بادشاہ ہوتا ہے اس کے پاس تمام دولت ہوتی ہے۔ ہاللویا۔ اے خداوند اس وقت اپنے آپ کو خاکسار کرتے ہیں، تیری حضوری میں آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اے خداوند
اپنے اے خداون حضوری کے گہرے بادل سے ہمیں گھیر لے اے خداون. ہمیں اے خداون اپنے مسح سے بھر. جب تیرے کلام کو سننے کو ہیں اے خداون تو اے خداون یہ محض الفاظ نہ ہوں بلکہ اے خداون چشمہ بن کے میری زندگی میں جاری ہو. آئیں خداون سے بات کریں. خداون سے کہیں اے خداون مجھ سے بول, مجھ سے ہم کلام ہو, کیونکہ اے خداون تیرا کلام کبھی بھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا بلکہ وہ بڑا اور گہرا کام کر کے جاتا ہے. خداون آنکھوں کو بند رکھیں, اس سے مانگیں کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے, دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. اس وقت آپ نے کوئی دنیاوی چیز نہیں خداون سے مانگنی, اس سے کہنا ہے خداون اپنی حضوری سے مجھے بھر, تیری حضوری چاہیے مجھے. ایک بارش کی طرح, ایک اگنی کے سمان, یا گر جائے مجھ پہ ایک چادر کے سمان. ایک بارش کی طرح, ایک اگنی کے سمان, یا گر جائے مجھ پہ ایک چادر کے سمان. خداون سے کہیں گے ہو دگنا اور تازہ, ہو ابھیشیک آج مجھ پہ, ہو دگنا دگنا پہلے سے زیادہ زیادہ, ہو ابھیشیک آج مجھ پہ, آج مجھ پہ. ایک بارش کی طرح, ایک اگنی کے سمان, یا گر جائے مجھ پہ ایک چادر کے سمان. ایک بارش کی طرح, ایک اگنی کے سمان, یا گر جائے مجھ پہ ایک چادر کے سمان. ہو دگنا اور تازہ, ہو ابھیشیک آج مجھ پہ, ہو دگنا دگنا پہلے سے زیادہ زیادہ, ہو ابھیشیک آج مجھ پہ. Worship you, hallelujah, hallelujah. او ابھیشیک کر دے مجھے اپنی روح سے کہ میں بن سکوں ہو تیرے جیسے. ابھیشیک کر دے مجھے اپنی روح سے کہ میں بن سکوں ہو تیرے جیسے. ہو دگنا اور تازہ, ہو ابھیشیک آج مجھ پہ, ہو دگنا دگنا پہلے سے زیادہ زیادہ, ہو ابھیشیک آج مجھ پہ.
تیری نظروں سے میں دیکھ سکوں، تیری باتوں کو میں سن سکوں، ایک ایسی کرپا کر دے مجھ پہ یسوع، تیری نظروں سے میں دیکھ سکوں، تیری باتوں کو میں سن سکوں، ایک ایسی کرپا کر دے مجھ پہ یسوع، ہو دگنا اور تازہ ہو ابھیشیک آج مجھ پہ، ہو دگنا دگنا پہلے سے زیادہ زیادہ ہو ابھیشیک آج مجھ پہ، ہو دگنا دگنا پہلے سے زیادہ زیادہ ہو ابھیشیک آج مجھ پہ، ایک بارش کی طرح، ایک اگنی کے سمان یا گر جائے مجھ پہ، ایک چادر کے سمان، ایک بارش کی طرح، ایک اگنی کے سمان یا گر جائے مجھ پہ، ایک چادر کے سمان، ہو دگنا اور تازہ ہو ابھیشیک آج مجھ پہ، ہو دگنا دگنا پہلے سے زیادہ زیادہ ہو ابھیشیک آج مجھ پہ، آج مجھ پہ، یس لارڈ، ہم سے بول، ہم سے ہم کلام ہو، تیرے بندے تیری آواز کو سننا چاہتے ہیں خداوند، تیرے بیٹے تیری بیٹیاں ہیں خداوند، تیری آواز کو سننے کے لیے تیار ہیں خداوند، وی لو یو، وی تھینک یو جیسس، تیرا شکر کرتے ہیں، آمین۔ کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں، بڑھ کر میں چھو لوں، پیار اس سے میرے تو کان کھول، سننا سکھا دے، کھول میری آنکھیں یسوع کو بڑھ کر میں چھو لوں، پیار اس سے کروں، میرے تو کان کھول، سننا سکھا دے، کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں، یسوع کو دیکھوں۔
ہاللویہ، خدا کی تعریف ہو اس خوبصورت موقع کے لیے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا جب جب ہمیں ایسے موقع دیتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آ سکیں، اس کی حضوری میں گیت گا سکیں، اس سے بات کر سکیں، اس کا کلام پڑھ سکیں، ساری باتیں جو ہمیں اس کے ساتھ جوڑتی ہیں، اس میں داخل ہونے کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو خدا کی تعریف ہو کہ آج ہم خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ خدا باپ تیرا شکر ہو، سارا جلال، ساری عزت، ساری عظمت، ساری حشمت، سارا اقتدار، ساری شانیں، ساری قدرتیں، ساری حشمتیں آئی خداوند تیری ہیں۔ تیرا شکر ہو اے خداوند، تو خدا کا کلمہ ہے، تو خدا کا بیٹا ہے۔ آئی خداوند تو ہماری خاطر دنیا میں آیا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیرا شکر ہو تو نے اپنا کلام ہمیں دیا، تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ تیرا شکر ہو تو اپنی بات کو ہمیں اپنے روح سے سمجھاتا ہے۔ آئے خداوند یسوع جی، ہماری سمجھ کا لیول آئے خداوند تیری سمجھ سے جا ملے، اور آئے خداوند تیری سمجھ ہماری سمجھ میں داخل ہو جائے، اور آئے خداوند ہم تیرے کلام کو تیرے روح سے سمجھیں اور تیرے روح سے اپنے دل کے اندر اس کو جگہ دیں، اور اے خداوند تیرے کلام پہ عمل کریں، تیرے ساتھ پیارا رشتہ جوڑ کے رکھیں۔ ہماری مدد کرنا، تیرا کلام اے خداوند جب جب جہاں جہاں سنا جائے وہ 100 گنا پھل لے کے آئے، اور ہم ایمان رکھتے ہیں صحیح ہو گیا ہے، صحیح ہو جائے گا۔ تیرا شکر ہو یسوع کے نام میں، آمین۔ پچھلی دفعہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے کہ یسوع مسیح کا ایک نام ہے شاخ، اور ہم نے کچھ حوالہ جات دیکھے تھے۔ ان میں سے جو آخری حوالہ تھا وہ یرمیہ 33 باب کی 15 آیت تھی۔ تو آئیے ہم یرمیہ 33 باب کی 15 آیت، جہاں پہ یسوع کے لیے لفظ شاخ استعمال ہوا ہے، ہم اسی حصے کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں، تاکہ اس سے جو متعلقہ اگلی آیت ہے اس کو ہم جاری رکھ سکیں۔ تو یرمیہ 33:15 میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہاں لکھا ہے، انہی ایام میں اور اسی وقت میں داؤد کے لیے صداقت کی شاخ پیدا کروں گا، اور وہ ملک میں عدالت اور صداقت سے عمل کرے گا۔ تو خداوند کہہ رہے ہیں کہ داؤد کی نسل سے وہ شخص جس کا نام شاخ ہے، وہ داؤد کی نسل سے ہوگا، اور وہ کیسا ہوگا؟ صادق ہوگا۔ وہ صداقت کی شاخ ہوگا۔ صداقت کی شاخ یعنی برانچ جس میں سے وہ نکلا ہے وہ صادق ہے، خدا صادق ہے، خدا صداقت ہے، اور خدا میں سے وہ صداقت کی شاخ ہے جو پیدا ہوا، جو دنیا میں آیا۔ وہ ملک میں عدالت اور صداقت سے عمل کرے گا۔ تو اس کے جو فیصلے ہیں وہ راست ہیں، درست ہیں جب وہ دنیا میں آیا۔ پھر بھی جو اس نے فیصلے کیے وہ راست اور درست تھے، اور وہ دنیا کے اندر بھی وہ عادل منصف تھا، اور آنے والے وقت میں بھی اور ہمیشہ سے، اور جب وہ دنیا میں نہیں آیا تھا اس وقت بھی وہ منصف ہے، وہ عادل ہے، وہ صادق ہے۔ تو اس آیت میں آپ نے کیا دیکھا کہ یرمیہ 33:15 میں خدا کہہ رہا ہے کہ شاخ، میں صداقت کی شاخ کو پیدا کروں گا۔ تو آئیے ہم اور صداقت کی شاخ کے متعلق 16ویں آیت میں چلتے ہیں، اور آج ہم 16ویں آیت سے شروع کریں گے۔ یرمیہ 33 باب 16 آیت، ان دنوں میں یہودا نجات پائے گا اور یروشلم سلامتی سے سکونت کرے گا، اور خداوند ہماری صداقت اس کا نام ہوگا۔ کہ جب خداوند کی پیدائش ہوگی، جب خداوند اس دنیا میں آئے گا، تو کیا ہوگا کہ ان دنوں میں یہودا نجات پائے گا۔ خداوند یسوع مسیح کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، بولنا، کلام کرنا، اس کا ہر ایکشن، اس کا آسمان سے زمین پہ آنا، ہر چیز وہ کیا ہے؟ وہ لوگوں کی نجات ہے، وہ یہودا کی نجات ہے، وہ دنیا کی نجات ہے۔ جو کوئی بھی اسے قبول کر لے گا اس کو نجات ملے گی۔ تو لکھا ہوا ہے ان دنوں میں یہودا نجات پائے گا۔ جب خداوند نے کلام کیا، صلیب کے اوپر اپنی جان دی، اس نے صلیب پہ جان دے کے اپنے لوگوں کو خرید لیا، تو لکھا ہوا ہے کہ ان دنوں میں کیا ہوگا؟ یہودا نجات پائے گا۔ جب خدا نے کلام کیا، لوگوں کو ان کی غلط فہمیوں سے آزاد کیا، ان کی بیماریوں سے آزاد کیا، ابلیس کے کاموں سے آزاد کیا، اور کس کے ساتھ ملایا؟ سچائی کے ساتھ۔ خدا نے، یسوع مسیح نے
لوگوں کا تعارف کروایا، تو لکھا ہوا ہے کہ نہ صرف تعارف کروایا بلکہ ان کے اندر صداقت کی شاخ کو لگا دیا، اپنے میں ان کو فکس کر دیا۔ لکھا ہوا ہے ان دنوں میں یہودا نجات پائے گا اور یروشلم سلامتی سے سکونت کرے گا۔ جن دنوں میں خداوند یسوع مسیح زمین کے اوپر تھے تو کیا جس جگہ پہ وہ گیا وہاں پہ سلامتی 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 آئی۔ جب وہ جھیل میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تھا اور طوفان آیا تو اس وقت جھیل میں سلامتی آئی، اس کشتی میں سلامتی آئی، اور بہت ساری کشتیاں جو اس وقت ہوں گی، ہر کشتی نے اس سلامتی کو دیکھا۔ خداوند یسوع مسیح کسی جگہ پہ گئے، کسی جگہ پہ کھڑے ہوئے، وہاں پہ جو تباہی کے کام تھے وہ ختم ہوئے، بدروہیں نکلیں، لوگ آزاد ہوئے۔ یسوع مسیح یسوع نے دنیا میں جب تک سکونت کی تو وہ ان لوگوں کے لیے اور آج بھی یہی بات ہے، یعنی کہ خداوند آسمان پہ ہیں تو یہ ہمارے لیے ایک جیسے ایک تمنا ہی رہ جائے کہ اچھا کاش یسوع ہوتے تو میں بھی اس وقت میں ہوتا، لیکن خداوند نے کہا تھا میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، میں جاؤں گا، میں دوسرا مددگار تمہیں بھیجوں گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ تو وہ مددگار آج بھی ہمارے ساتھ ہے، جیسے یسوع مسیح دنیا میں رہ کے کام کرتے تھے، جو بھی اس کو آج اور ہمیشہ پیار کرے گا، خداوند کے کام اس کے لیے ویسے ہی، وہ دروازے ویسے ہی اوپن ہیں۔ پر اس وقت ہم خاص طور پہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ صداقت کی شاخ جب پیدا ہوئی اور اس دنیا میں آئی، اور لکھا ہوا ہے خداوند ہماری صداقت اس کا نام ہوگا۔ یہاں پر آپ دو تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ پھر یسوع مسیح کی پیدائش کے لیے جہاں پہ کہ اندھیرے میں پڑے ہوئے لوگ، ان کے لیے زندگی اتری، ان کے لیے امید آئی، ان کے لیے سلامتی اتری۔ اور پھر ہم ایک اور بات یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے لکھا ہوا نا کہ ان دنوں میں یہودا نجات پائے گا اور یروشلم میں سلامتی سے سکونت کرے گا، اور خداوند ہماری صداقت اس کا نام ہوگا۔ تو یہاں پر ایک ہم پھر ایسا ہی ایک کہانی دیکھ رہے ہیں جہاں پہ مریم مگدلینی نے خداوند یسوع مسیح کے پاؤں پہ عطر ڈالا تھا، اور یسوع مسیح کے پاؤں اپنے بالوں سے پونچھے تھے اور یسوع کے پاؤں چومے تھے۔ لیکن جب مریم مگدلینی کو شمعون فریسی نے دیکھا اور لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بدچلن عورت ہے، یہ بدچلن عورت یہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ لیکن خداوند یسوع مسیح نے فریسی کے ساتھ بات کی کہ اچھا اگر دو لوگ ہیں، دونوں نے مالک کا قرضہ ادا کرنا ہے، لیکن مالک دونوں کو معاف کر دیتا ہے، تو دونوں قرض داروں میں سے کون زیادہ محبت رکھے گا؟ تو اس نے کہا کہ جس کا زیادہ قرضہ معاف ہوا ہے وہ زیادہ محبت رکھے گا۔ تو خداوند نے کہا کہ اس کی محبت اس بات کا ثبوت ہے کہ اس عورت نے، اس میری بیٹی نے اس بات کو اپنے دل میں بہت زیادہ اہمیت دی ہے کہ خدا نے مجھے معاف کیا ہے، خدا نے مجھے قبول کیا ہے، خدا نے مجھے بدروہوں سے آزاد کیا ہے، خدا نے مجھے اپنی بیٹی بنایا ہے۔ تو خداوند کی جو عدالت ہے وہ صداقت کے ساتھ ہے۔ یسوع مسیح جب اس دنیا میں آیا تو اس وقت کیا، جس جگہ پہ وہ اس کا وجود تھا، جہاں پہ وہ گیا وہاں پہ سلامتی ہی سلامتی اتری، وہاں پہ نجات ہی نجات اتری، وہاں پہ اداسی سے، وہاں پہ دھدکارے جانے سے، وہاں پہ رد کیے جانے سے لوگوں کو آزادی ملی۔ جیسے یہاں پر ہم اس بہن کے لیے دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے اسے اپنی نظروں میں رد کیا تھا، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ گناہ کی وجہ سے گناہ جو ہے وہ گھنونا ہے، اور جو گناہ ہے وہ اس کو کوئی قبول نہیں کرتا، کوئی نہیں چاہتا کہ بھی یہ گناہ جو ہے یہ آگے اور ہمارے جو سے عزیز اقارب ہیں ان کے درمیان بھی یہ گناہ پھیل جائے۔ تو یہ درست بات ہے کہ گناہ جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کیا کرتے ہیں کہ یہ مثال میں نے ایک دفعہ پہلے بھی دی تھی کہ دو لوگ ہیں، دونوں کے سامنے ایک خراب سی چیز آ جاتی ہے۔ جیسے کوئی بھی چیز ہے، اس کو ایک تو شخص ہوگا جو، چلے ہم کسی مشین کو لے لیتے ہیں، کوئی مشین ہے، اب وہ ایک بندہ ہے کباڑیا ہے، ایک ہے جو چیزوں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اسرائیل کے پھٹے
ٹوٹے خیمے کی مرمت کرنے آیا ہے، لیکن جو شیطان ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے تیرے اندر یہ خرابی ہے، تیرے اندر یہ خرابی ہے، اور وہ اس کو رد کرواتا ہے۔ وہ پہلے اس سے خود گناہ کرواتا ہے، پھر لوگوں کو کہتا ہے اس کو رد کرو، تاکہ وہ خود جو کچھ اس نے ایک انسان کے دل میں ڈال دیا اور عمل کروایا، وہ ایک غلط کام کرایا۔ دوسرا، لوگوں کے ذریعے سے لوگ کباڑیا بن کے اس کو کہتے ہیں کہ تو اسکریچ ہے، تجھے نہیں ہم قبول کرتے ہیں، تو بس ردی ہے۔ تو اس طرح سے وہ کیا کرتا ہے کہ توڑ پھوڑ دیتا ہے زندگیوں کو، لیکن خداوند یسوع مسیح کس لیے آئے؟ تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ تو یرمیہ 33:16 کو ہم نے کیا سیکھا کہ شاخ یسوع جو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا ہے، اس کے اندر کیا خصوصیات ہیں کہ اس کی جب وہ دنیا میں تھا ان دنوں میں لوگوں نے نجات پائی ہے، یروشلم نے سلامتی سے سکونت کی ہے، اور اس کا نام خداوند ہماری صداقت ہے۔ اب جیسے یہ لکھا ہے کہ یہودا نجات پا رہا ہے، یروشلم سلامتی سے سکونت کر رہا ہے، تو کیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی یہودا نے نجات پا لی تھی؟ کیا واقعی یروشلم نے سلامتی سے سکونت کی تھی؟ ہاں، جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جو کوئی بھی یسوع مسیح کے پاس آیا وہ نجات پا گیا، اور آج بھی پا رہے ہیں۔ پھر یرمیہ 33:17 میں ہم چلتے ہیں کہ ہم کس کے متعلق دیکھ رہے ہیں؟ شاخ کے متعلق دیکھ رہے ہیں، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے تخت پر بیٹھنے کے لیے داؤد کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ اب داؤد سے خدا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ تیرے تخت پہ بیٹھنے کے لیے کبھی تجھے آدمی کی کمی نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ دیکھیں جب بابل نے اسرائیل کو اسیر کیا، اس کے بعد داؤد کی سلطنت، اس کی نسل کی سلطنت کہاں گئی؟ پے در پہ ایک کے بعد دوسری حکومت، دوسری سلطنت ان کو غلام بناتی چلی گئی، یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح کے وقت میں بھی وہ رومیوں کی غلامی میں تھے، ان کی اپنی حکومت نہیں تھی۔ وہاں پہ کوئی داؤد کی نسل کا نہیں تھا جو بیٹھا ہوا تھا، جو حکومت کر رہا تھا۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ جو خداوند نے کہا کہ اسرائیل کے گھرانے کے، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے تخت پر بیٹھنے کے لیے، یعنی اسرائیل پہ حکومت کرنے کے لیے داؤد کی نسل سے ہمیشہ سلطنت جاری رہے گی۔ تو خداوند یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تھے تو فرشتے نے مریم سے جب بات کی تھی تو اس نے یہی کہا تھا کہ داؤد کے گھرانے میں سے خداوند پیدا کرے گا اسے، وہ اب سے ابد تک حکمران رہے گا، اس کی بادشاہت کا آخر نہیں ہوگا۔ تو خداوند یسوع مسیح ہے جو داؤد کے گھرانے کا وہ شخص ہے جو ہمیشہ بادشاہ تھا، بادشاہ رہے گا، اور زمین پہ بھی وہ بادشاہ ہے۔ وہ ہر ایک چیز، دنیا کی ایک ایک چیز جانتی ہے کہ یہ ہمارا مالک ہے، اور ایک ایک چیز اس بادشاہ کا حکم مانتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح جس طور سے اس نے بادشاہی کی وہ ہمارے سامنے بائبل مقدس میں درج ہیں۔ ان میں سے چند ایک مثالیں جیسے یہ تصویر میں ہمارے پاس ہیں کہ یسوع مسیح نے لازر کو زندہ کیا۔ اس کی بادشاہی کس چیز پہ ہے؟ موت پہ ہے۔ وہ زندگی کو حکم دیتا ہے، زندگی آ جاتی ہے، اور موت پیچھے ہو جاتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یائر کی بیٹی جب وہ مر گئی تھی تو موت کو حکم دیا تھا کہ موت ہٹ جا، اور زندگی کو کہا تھا آ جا، اور یائر کی بیٹی زندہ ہو گئی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے جنم کے اندھوں کو خداوند نے شفا دی، اور آنکھوں کی بینائی کو حکم دیا، بینائی اپیئر ہو جا، ظاہر ہو جا، اس کے اندر داخل ہو جا، اور بینائی داخل ہو گئی۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے 12 برس سے بیمار عورت جو کہتی تھی، اپنے دل میں کہتی تھی میں اس کا پلو ہی چھو لوں گی تو میں شفا پا جاؤں گی۔ کوئی بھی بیماری ہو، وہ شیطان انسان کو اس بیماری میں ڈال کے ایک بات اس کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ اب تجھے جینے کا کیا حق ہے، اب تو دیکھ تو اتنا بیمار ہے، تیرے پاس اب زندگی ہے ہی نہیں۔ لیکن ان ساری باتوں سے ہم سیکھیں کہ زندگی جو ہے وہ شیطان زندگی میں پہلے خرابیاں پیدا کرتا ہے، پھر انسان کو نا امید کرتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح میں ہمیشہ ہماری
امید زندہ ہے، کیونکہ یسوع کون ہے؟ بادشاہ ہے۔ ہم کس کے بچے ہیں؟ بادشاہ کے بچے ہیں۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ چوری کرتا ہے، وہ چھینتا ہے، وہ چراتا ہے، مار ڈالتا ہے، ہلاک کرتا ہے، لیکن یسوع اس لیے آیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ ہماری امید ہمیشہ زندہ ہے، ہمارے پاس یسوع ہے، بادشاہ یسوع ہمارے پاس ہے۔ پھر یہاں پہ ہم صوبے دار کو دیکھ رہے ہیں۔ صوبے دار نے کہا تھا کہ خداوند میرا جو خادم ہے فالج کا مارا گھر میں پڑا ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے کے اس کے نوکر کو شفا دی تھی۔ ایک اور صوبے دار تھا جس کے بیٹے کو خداوند نے شفا دی تھی، اور پھر یسوع مسیح نے اس آدمی کو، ایک مفلوج آدمی جسے چھت سے رسیوں کے ذریعے نیچے اتارا گیا تھا، خداوند نے اس مفلوج کو آزاد کیا تھا، شفا دی تھی۔ پھر اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کسی کوئی کوڑی ہے جو اپنے ہاتھ وغیرہ کوڑ کی وجہ سے اس نے باندھے ہوئے، خداوند نے کوڑیوں کو شفا دی۔ تو یسوع مسیح کون ہے؟ بادشاہ ہے۔ وہ زمین کے اوپر وہ داؤد کی نسل سے بادشاہوں کے دنیا میں آیا، اور اس کی یہاں پر یہ بات پوری ہوتی ہے کہ داؤد کے تخت کے اوپر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ آج بھی تخت نشین ہے، وہ داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، اور داؤد کے خداوند نے جو بات کہی تھی کہ تیری نسل میں جو پیدا ہوگا وہ تخت نشین ہوگا، اور اس کی بادشاہت کا آخر نہیں ہوگا۔ اور وہ شخصیت کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ اور اس نے بادشاہت کو کیسے حاصل کیا ہے؟ باپ کی مرضی کو پورا کر کے۔ اے باپ میری نہیں، یعنی میری کا مطلب کہ یہ جو جسم اس وقت کہہ رہا ہے کہ یہ اتنا دکھ تکلیف، لیکن جو یہ جس دکھ میں سے بھی گزرے گا، لیکن اس کی خواہش نہیں بلکہ خداوند تیری مرضی پوری ہو۔ تو اس نے دکھ اٹھا کے، اس نے فرمانبرداری کر کے، اس نے اپنے لیے جو ہمیشہ سے بادشاہ تھا، لیکن اس نے جسم کو بھی باپ کے تابع رکھ کے تو اس بادشاہت کو قائم رکھا ہے۔ یسوع مسیح جلال کا بادشاہ ہے اور ابدی بادشاہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو وہ داؤد کی نسل سے ہے جو تخت نشین ہے۔ پھر آگے 18ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور نہ لاوی کاہنوں کو آدمیوں کی کمی ہوگی جو میرے حضور سوختنی قربانیاں گزرانے اور ہدیے چڑھائیں اور ہمیشہ قربانی کریں۔ تو خداوند نے کہا کہ نہ لاوی کاہنوں کو آدمی کی کمی ہوگی۔ اگر یہ بھی ہم دیکھیں تو چونکہ ہیکل نہیں رہی، لاویوں کے پاس جو ذمہ داریاں تھیں وہ انجام دے نہیں سکے، تو یہاں یہ بات پھر کس میں پوری ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو شاخ ہے وہ بحیثیت کاہن آیا اور بحیثیت بادشاہ آیا، اور وہ جیسے لاوی میں سے کاہن پیدا ہوتے تھے، اسی طرح خداوند یسوع مسیح یہودا کی نسل سے، وہ کاہن کہاں سے ہے؟ کیونکہ یہودا کی نسل سے جو شریعت کے مطابق ہے وہ کاہن نہیں ہوتے ہیں، یہودا صرف لاوی کے قبیلے میں سے ہوتے ہیں، لیکن خدا نے اس وقت ساری دنیا میں سے ہر وہ شخص جو یسوع کو قبول کر لیتا ہے وہ اس کے لیے کاہن ہے۔ وہ کہانت ہم کیسی کہانت انجام دیتے ہیں جو یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے۔ تو لکھا ہوا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح جو حکومت کرنے والا شخص ہے، جو بادشاہ ہے، اس کو اور اسرائیل کو کاہنوں کی بھی کمی نہیں ہوگی، اور وہ میرے حضور میں کیا کریں گے؟ سوختنی قربانیاں گزرانیں گے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اے بھائیوں میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ پھر خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ کس طرح کی قربانی گزرانا کرو؟ ہونٹوں کا پھل، شکر گزاری کی قربانیاں خدا کے حضور گزرانا کرو۔ ابلیس بہت ساری چیزیں جھوٹی فضول میں ایسی چیزیں ڈال کے انسان کے ذہن کو منتشر کرتا ہے، اس سے سیڈ کرتا ہے، اس کو چاہتا ہے کہ بس یہ ہر وقت میں کے متعلق سوچے اور اداس رہے اور شکر گزاری نہ کرے اور ہونٹوں کی قربانیاں نہ چڑھائے اور ہمیشہ خداوند میں خوش نہ رہے۔ لیکن جیسے ہی شیطان کی اس چال کو آپ سمجھ جاتے ہیں تو اس کا توڑ کیا ہے؟ شکر گزاری۔
شکر گزاری کرتے رہیں گے، ہم ہر اس منفی چیز کو اس کو ریلیٹ کریں گے کہ یہ سب کچھ ابلیس کا ہے اور ابلیس نے اپنا کام کیا ہے، لیکن میں اس کو اداس ہو کے اور ناشکری کر کے میں اب اور آگے ابلیس کو خوش نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گی، بلکہ میں ابلیس کو شکست دوں گی اور یہ کہوں گی کہ میرا خدا میرے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے اور میں شکر گزار ہوں گی۔ تو خدا اپنے لوگوں کے لیے یہی چاہتا ہے کہ اس کے جو ان سے لوگ ہیں آج پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو کسی حدود کے اندر نہیں ہیں، پوری دنیا کے اندر اس کے کاہن ہیں، اس کے لوگ ہیں جو ہمیشہ شکر گزاری کی قربانیاں اور اپنی روح جان بدن میں جو کچھ بھی اپنی ساری قوت سے اپنی ساری طاقت سے اس سے محبت رکھتے ہیں، یہ اس کے حضور میں قربانی چڑھاتے ہیں، روح اور سچائی سے اس کی عبادت کرتے ہیں، یہ اس کے حضور میں قربانی ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ، خدا کی تعریف ہو۔ پھر خداوند اس عہد کو یعنی شاخ کو لانے والا جو عہد ہے اس کو بتاتے ہیں، خدا نے بتایا کہ یہ کتنا مضبوط میرا عہد ہے جو پورا ہوگا۔ اس کے لیے خداوند نے یرمیہ 33:20 میں کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تم میرا وہ عہد جو میں نے دن سے اور رات سے کیا توڑ سکو کہ دن اور رات اپنے اپنے وقت پر نہ ہوں، تو ابھی اگلی سلائیڈ میں جانے سے پہلے ہم اسی کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ دن ہوتا ہے اس کے بعد رات ہوتی ہے، ایسا ہمیشہ ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ رات ہو تو دن نہ آئے یا دن ہو تو رات نہ آئے، کیونکہ یہ اپنے وقت پہ چلتا ہے۔ خدا نے کہا اگر تم میرے اس عہد کو توڑ سکو تو پھر آگے ہم چلتے ہیں 21 آیت میں، تو میرا وہ عہد بھی جو میں نے اپنے خادم داؤد سے کیا ٹوٹ سکتا ہے کہ اس کے تخت پر بادشاہی کرنے کو بیٹا نہ ہو، اور وہ عہد بھی جو اپنے خدمت گزار لاوی کاہنوں سے کیا۔ خدا نے کہا کہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ 2 ٹاپکس پہ بات کی ہے۔ خدا یہ کہہ رہا ہے، کون سا ٹاپک؟ خدا نے پہلے بات کی ہے کہ داؤد کے تخت پہ بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہیں ہوگی، دوسری بات کہ کاہنوں کی بھی کمی نہیں ہوگی، اور خداوند کے کلام میں ہم نے پچھلی آیات میں یہ بھی پڑھا تھا کہ ان میں صلح کی مشورت ہوگی، یعنی بادشاہ میں اور کاہنوں میں۔ تو بادشاہ اور کاہن، وہ بادشاہ ہے ہی صداقت کا بادشاہ، وہ ہے ہی آسمان کا بادشاہ، وہ ہے ہی سردار کاہن، اور اس کے ساتھ دوسرے کاہن وہ بھی کاہن بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ اسی طرح جو سردار ہے یعنی یسوع، وہ سردار کاہن بھی ہے اور وہ بادشاہ بھی ہے۔ اسی طرح اس کے ساتھ کے لوگ جو ہیں وہ بھی ہر ابلیس کی چیز کے اوپر بادشاہت کرتے ہیں اور خدا کے نام کو اونچا کرتے ہیں۔ تو خداوند نے کہا اگر تم میرے دن اور رات کا جو عہد دنیا میں چلتا ہے اگر تم اسے توڑ سکو تو وہ عہد بھی جو میں نے اپنے خادم داؤد سے کیا ٹوٹ سکتا ہے۔ تو خداوند کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ دن اور رات کا جو آنا ہے اور جاری رہنا ہے وہ جاری رہتا ہے، اسی طرح سے میرا یہ عہد جو ہے وہ بھی اٹل ہے، قائم ہے، کہ اس کے تخت پر بادشاہی کرنے کو بیٹا نہ ہو۔ یعنی کہ اگر وہ عہد ٹوٹ سکتا ہے تو پھر یہ عہد بھی ٹوٹ جائے گا کہ داؤد کے تخت پہ بیٹھنے کے لیے بیٹا نہ ہو، اور وہ عہد بھی ٹوٹ جائے گا کہ اپنے خدمت گزار کاہنوں اور لاویوں سے جو میں نے کیا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے خدا باپ نے یسوع مسیح کے وسیلے سے اس عہد کو قائم کیا جب یسوع نے صلیب کے اوپر اپنی جان دی۔ تو آج پوری دنیا میں اس کے کاہن موجود ہیں، پوری دنیا میں بادشاہ موجود ہیں جو صداقت کی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں، یسوع کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں۔ پھر آپ اس تصویر میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یسوع ہے جو تخت نشین ہے، باپ کی بات کو ماننا یہی تخت نشینی ہے۔ اور یسوع مسیح کی صلیب ہمیں بہت سارے پیغامات دیتی ہے، سارے پیغامات دیتی ہے، جینے کے لیے ہر پیغام دیتی ہے۔ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، لیکن ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی بے حد قدرت ہے۔ تو جو بادشاہ ہے وہ یہاں پہ ہے، صلیب پہ ہے یسوع مسیح بادشاہ، اور جو وہ ابھی اس وقت ایک بادشاہت کو
ساری دنیا میں کثرت سے پھیلانے کے لیے صلیب کے اوپر ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اپنے میں سے جاری کر رہا ہے؟ نور کو جاری کر رہا ہے، صداقت کو جاری کر رہا ہے، راستی کو جاری کر رہا ہے۔ وہ ہر ایمان لانے والے کے لیے اسے اپنے میں، یعنی اپنی، وہ باپ کی شاخ ہے، اور وہ دوسروں کو جو بھی اس پہ ایمان لائے گا انہیں اپنی شاخ بنانے کے لیے وہ اس وقت یہ بادشاہت کر رہا ہے۔ وہ ابلیس سے کنجیاں چھین رہا ہے، وہ ہیل کی بادشاہت کو لوگوں کے اوپر ختم کر رہا ہے کہ جو کوئی بھی اسے قبول کرے گا وہ آسمان کی بادشاہت کا وارث ہوگا۔ اور اس کے سامنے، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، ایک صوبے دار ہے، اس نے اس وقت اقرار کیا تھا کہ یسوع سچ مچ خدا کا بیٹا ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اس کی صلیبی موت پہ ہم بہت سارے کاہنوں کو اسی وقت ہی پیدا ہوتے دیکھتے ہیں۔ وہ جو ڈاکو تھا وہ بھی صداقت کی شاخ میں جڑ گیا، یہ صوبے دار بھی صداقت کی شاخ میں جڑ گیا، اور آج کے دن تک ہر کوئی جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ صداقت کی شاخ کے اندر پیوست ہو جاتا ہے۔ وہ انگور کے حقیقی درخت میں خود ایک صداقت کی شاخ بن جاتا ہے۔ تو خداوند نے کہا کہ میرا یہ عہد ہمیشہ ہی جاری رہے گا کہ یسوع جو بادشاہ ہے وہ زمین کے اوپر جیسے اس نے آنا تھا وہ اپنے وقت پہ آیا، اور لوگوں نے نجات پائی، اور یہ سلسلہ آگے ہمیشہ کے لیے جاری ہے۔ پھر 22 آیت ہم دیکھتے ہیں، یرمیہ 33:22، جیسے جرام فلک بے شمار ہیں اور سمندر کی ریت بے اندازہ ہے، ویسے ہی میں نے اپنے بندہ داؤد کی نسل کو اور لاویوں کو جو میری خدمت کرتے ہیں بے اندازہ ہے، ویسے ہی میں اپنے بندہ داؤد کی نسل کو اور لاویوں کو جو میری خدمت کرتے ہیں فراوانی بخشوں گا۔ ہاللیلویہ۔ پھر ہمیں اسی بات کو خدا بتا رہا ہے کہ وہ ہر قبیلے میں سے، ہر امت میں سے، اہل زبان میں سے اس نے لوگوں کو اپنے لیے خرید لیا ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے بندہ شاخ کو لا کے یہ صداقت کے کام کو دنیا کے اندر ایسے جاری کروں گا، اور یہ جاری رہے گا۔ خدا نے ابراہیم سے ایک وعدہ کیا تھا۔ خدا نے کہا کہ یہ آسمان کے ستاروں کو دیکھ اور سمندر کی ریت کو دیکھ، جیسے یہ بے شمار ہیں ایسے تیری نسل بھی بے شمار ہوگی۔ تو اس کی نسل کتورہ سے بھی تھی، 10 بیٹے اس سے بھی تھے، ہاجرہ سے بھی اس کی نسل تھی، لیکن کیا وہ کسی اور نسل کی بات کر رہا ہے؟ نہیں، وہ صرف اسحاق سے، یعنی جو وعدے کا فرزند تھا۔ خدا نے کہا تھا کہ ابھی تو اس کے پاس اسحاق بھی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا، لیکن خدا نے کہا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ جو سارہ سے پیدا ہوگا وہ وعدے کا فرزند ہے، اور اسحاق کے لیے خدا نے کہا تھا کہ اس سے جو نسل پیدا ہوگی وہ ہوگی آسمان کے ستاروں کی طرح اور سمندر کی ریت کی مانند ہوگی۔ اور وہی جو جس سے وعدہ کیا تھا اسی کی نسل سے، یعنی اسحاق، اور پھر آگے اس کی نسل سے خداوند یسوع مسیح آئے۔ تو یسوع مسیح کے وسیلے سے جو پیدا ہوتا ہے، جو یسوع مسیح میں داخل ہو جائیں گے، جو پرانی زندگی کو چھوڑ کے نئی زندگی میں آ جائیں گے، خداوند کہتا ہے کہ وہ کتنے لوگ ہوں گے؟ بے شمار ہوں گے، آسمان کی ستاروں کی مانند ہوں گے اور سمندر کی ریت کے برابر ہوں گے۔ ہم 22ویں آیت کو دیکھیں، یہاں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ جیسے جرام فلک بے شمار ہے اور سمندر کی ریت بے اندازہ ہے، ویسے ہی میں اپنے بندہ داؤد کی نسل کو کیا مطلب؟ کیونکہ اگر ہم داؤد کی نسل میں جائیں تو اس کی بہت ساری بیویاں تھیں، اس کے بہت سارے بچے تھے، تو وہ کس نسل کی بات کر رہا ہے؟ وہ نسل جو یعنی داؤد سے آگے ہم سلیمان دیکھتے ہیں، نسب نامہ متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، سلیمان پیدا ہوا، سلیمان سے آگے پھر اس نسل سے خداوند یسوع مسیح آئے۔ تو جو بادشاہ ہے، یسوع بادشاہ جو داؤد کی نسل کا بادشاہ ہے، لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے بندہ داؤد کی نسل کو، تو اب داؤد اس وقت مر گیا ہوا ہے، اس کی نسل کتنی زیادہ اور کدھر کدھر پھیلی ہوئی ہے، لیکن اپنے بندہ داؤد کی نسل مطلب کیا؟ کہ یسوع مسیح سے پیدا ہونے والے لوگ، اور لاویوں کو جو میری خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ جو لاوی کے قبیلے سے ہیں، اس سے مراد وہ نہیں، بلکہ اس وقت لاوی کون ہیں؟ پوری دنیا میں جتنے
اس کو روح اور سچائی سے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ خداوند نے سامری عورت سے یہی بات کہی تھی کہ نہ تم اس پہاڑ پہ پرستش کرو گے، نہ یروشلم میں پرستش کرو گے، بلکہ خدا روح ہے۔ خدا اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اور اس نے جیسے کہ مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے، اس نے ہر قبیلہ سے اپنے لیے لوگوں کو چن لیا، تو اس میں صرف لاوی نہیں ہے۔ یعنی لاوی، اگر لاوی کا لفظ درج ہے، اس کا مطلب ہے کاہن، یعنی کہ کاہن وہ کسی بھی جگہ سے ہو، کوئی بھی یسوع کو قبول کرے گا، وہ اس کے لیے خدمت گزاری کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں۔ اور خدا ہے جو ہمارے لیے خدمت گزاری کے دروازوں کو کھول کے دیتا ہے۔ کبھی اپنے دل میں بے دل نہ ہوں، یعنی ہمت نہ چھوڑیں کہ اچھا میرے دل میں تو خداوند کے لیے ہے کہ میں کام کروں، لیکن میں کن لوگوں کے پاس جاؤں، کون لوگ میری سنیں گے۔ اچھا میں نے جب کوشش کی، میں نے اچھا رزلٹ حاصل نہیں کیا، لیکن اس میں ہمیں رزلٹ کیسے ملے گا؟ بس ہم خود سے خداوند کی عبادت کریں، اور جب ہم عبادت کریں گے تو خدا ہمارے لیے دروازے کھولتا ہے۔ اس کا کلام فرماتا ہے میرے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور میرے بند کیے ہوئے کوئی کھول نہیں سکتا۔ خدا خدمت کے دروازے کھولتا ہے۔ وہ ہمیں کھیت وہ تیار کر کے دیتا ہے کہ اس کھیت میں جاؤ اور کام کرو، اور ہمارا کام کیا ہے کہ خدا پر ایمان رکھیں اور خدا کے ساتھ وفادار رہیں۔ وہ ہمارے اندر رہ کے اپنے کاموں کو انجام دے گا، وہ ہمارے اندر رہ کے ہمیں کاہن کی خدمت کے طور پہ استعمال کرے گا۔ خدمت ہمارے اندر رکھتا ہے، وہ پہلے سے اس نے رکھی ہوئی ہے، اور جب ہم بے دل نہیں ہوں گے، ایمان رکھیں گے، تو خداوند ہمیں اپنے کاہن کے طور پہ استعمال کرے گا۔ پھر ہم خداوند یسوع مسیح جس کا نام شاخ ہے، اس کی خصوصیات میں جاتے ہیں کہ اس کے اندر کس طرح کی خصوصیات ہیں جو ہم بائبل میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو کلسیوں پہلا باب اس کی 15 آیت لکھا ہوا ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ کہ خداوند یسوع مسیح کب سے ہے؟ کیونکہ کئی دفعہ جب لوگ مسیحوں سے مکالمہ کرتے ہیں، کوئی بحث کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھی ہمارا یہ جو دیوتا ہے نا، یہ اتنے 1000 سال پہلے کا ہے، لیکن تمہارا یسوع ہے وہ تو آج سے 2000 سال پہلے ہے، وہ تو اس سے تو بہت پہلے کہ ہمارے یہ ریلیجن ہے، یہ ہمارے دیوتا ہیں۔ لیکن خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ یسوع مسیح پیدائش اس کی زمین کے اوپر اس نے جسم لیا، وہ 2000 سال پہلے، آج سے 2025 سال پہلے کی بات ہے، لیکن وہ ہے، اس کا وجود کب سے ہے؟ لکھا ہوا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت میں ہے، وہ خدا جسے کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ تو یسوع مسیح کی سیرت، اس کی صورت کیسی ہے؟ اپنے باپ جیسی ہے۔ اور وہ کب سے ہے؟ جب دنیا بنی نہیں تھی، جب گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا، تو خدا تھا۔ تو لکھا ہوا ہے وہ اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، یعنی کہ بس اس کا وجود ہے، وہ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ مخلوقات سے پہلے اسے کسی نے تراشا بنایا نہیں ہے، وہ خدا ہے، وہ پہلے سے اس کا وجود ہے۔ اور وہ ہے کیسا؟ باپ کی طرح کا ہے۔ اسی وجہ سے کوئی پیغمبر، کوئی لیڈر یسوع اور اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ یسوع کی مخلوق ہے دنیا، اور وہ اس کو خدا جیسے یرمیہ کو اور ایلیا کو جو بائبل کے انبیاء ہیں، ان کو خداوند نے اپنے خدمت گزار بنا کے دنیا میں بھیجا، لیکن بھیجنے والا مالک خدا کون ہے؟ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، پاک روح ہے۔ تو اس کا مقابلہ کسی دنیا کے لیڈر سے نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا ہر لیڈر اس دنیا میں آیا، اور وہ انسانی حدود کے اندر رہ کے گناہ بھی اس نے کیا۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے۔ اپنے وقت پہ آ کے اس دنیا سے اپنے وقت پہ رخصت بھی ہو گیا، لیکن یسوع ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ تو وہ اندیکھے خدا کی صورت پہ ہے، اس کی ساری خصوصیات باپ کی ہیں، خدا الوہیت کی ساری خصوصیات یسوع کی ہیں، اور وہ دنیا کے بنانے سے پہلے کا ہے، اس نے دنیا بنائی ہے، اس کے کہنے سے دنیا بنی ہے۔ پھر ہم
کلسیوں پہلا باب اس کی 16 آیت کو دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، تخت دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں۔ تو خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں۔ خداوند یسوع نے کلام کیا، یسوع نے کہا کہ ہو جا اور ہو گیا۔ تو باپ نے اپنے منہ اس کے اندر خدا ہے، یعنی خدا کے اندر اس کا کلام ہے، تو خدا اور اس کا کلام، وہ کلام جو اس کلام نے جو کچھ بولا، جو حکم کیا کلام نے یعنی یسوع نے، اس کے مطابق یہ دنیا وجود میں آئی۔ تو لکھا ہوا ہے کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، یعنی یسوع مسیح میں سب چیزیں پیدا کی گئیں۔ وہ چیزیں کہاں کی چیزیں؟ آسمان کی چیزیں۔ آسمان کی کون سی چیزیں؟ یعنی چاند سورج ستارے، پرندے، فضائیں، آسمان، اور بہت سارے آسمان کے جو جیسے کہکشائیں ہیں، بہت سارے پلینٹس ہیں، وہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ خدا نے پیدا کیے ہیں۔ ہمیں پتہ آسمان پہ آسمانی مخلوق ہے، یعنی فرشتے ہیں، وہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ خدا نے پیدا کیے، یسوع نے پیدا کی۔ تو لکھا ہوا ہے کہ وہ سب چیزیں یسوع نے پیدا کی، وہ چیزیں آسمان کی چیزیں ہیں، وہ یسوع نے پیدا کی ہیں۔ زمین کی چیزیں، زمین میں سمندر کے اندر بے شمار مخلوقات ہے، اور ہر جو خدا کی جسے خدا نے خلق کیا ہے، جو اس کی مخلوق ہے، وہ دوسرے سے فرق ہے، اور اس میں خدا کی قدرت نظر آتی ہے۔ بے شمار قسم کے پودے، بے شمار قسم کے زمین کے جانور، بے شمار انسان، ان کی صورت سیرت، ان کے بال، ان کے وجود میں سب چیزیں ایک سے دوسرے کے اندر فرق۔ تو یہ سب کچھ کا پیدا کرنے والا کون؟ خدا۔ بہت ساری زمین کی سطوحات، وہ کس نے پیدا کی؟ سمندر پیدا کیے، زمین پیدا کی، ریگستان پیدا کیے، پہاڑ پیدا کیے، ٹیلے پیدا کیے۔ کس نے پیدا کیے؟ خداوند یسوع نے، خدا باپ نے یسوع جو اس کے منہ کا کلمہ ہے، اس کے وسیلے سے دنیا کو بنایا۔ زمین کے اندر کی چیزیں ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے زمین کی کتنی تہیں ہیں، وہ زمین اندر سے کیسے کام کرتی ہے، کیسے دن اور رات بنتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کس نے پیدا کی؟ خداوند یسوع نے پیدا کی۔ لکھا ہوا ہے وہ چیزیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں یا جن چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، وہ دونوں قسم کی چیزوں کا خالق کون ہے؟ خداوند یسوع ہے۔ تخت یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، تو دنیا میں جس طرح سے دنیا چل رہی ہے، خدا نہیں چاہتا کہ دنیا میں ظلم ہو اور گناہ پھیلے، لیکن انسان نے جب گناہ کیا تو گناہ دنیا میں آیا۔ پھر خدا باپ نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع کو بھیجا تاکہ جو کوئی اسے قبول کرے پھر اس کے اوپر گناہ کا اختیار نہ رہے۔ لیکن ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ سب چیزیں مجھے دی گئی ہیں، اختیارات مجھے دیے گئے ہیں، تخت ریاستیں مجھے دی گئی ہیں، تو یسوع تو بس مجھے سجدہ کر دے، یہ سب کچھ میں تجھے دے دوں گا۔ اب ابلیس کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر سارا نظام کس کی وجہ سے چلتا ہے؟ خدا کی وجہ سے چلتا ہے۔ تخت پہ کوئی بیٹھ رہا ہے، اگر خدا اسے الاؤ نہ کرے وہ نہیں بیٹھ سکتا۔ وہ خدا ہی ہے جو حکومتوں کو لے کے آتا ہے، خدا ہی ہے جو حکومتوں کو معزول کرتا ہے، اور خدا کے کام اس ظاہر ہوتے ہیں، ہر ایک بری چیز میں بھی اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر چڑھائے گئے تو کس وجہ سے چڑھائے گئے؟ اختیارات کی وجہ سے اور حکومت کی وجہ سے۔ جو یہودیوں نے اپنے اختیار کو استعمال کیا، انہوں نے رومی بادشاہت کا سہارا لیا اور یسوع مسیح کو صلیب پہ چڑھایا۔ یسوع نے متی 24 باب میں یہ بات کہی تھی کہ لوگ تمہیں اپنے اختیار کی وجہ سے، وہ تمہیں اختیار والوں کے پاس لے کے جائیں گے، وہ تمہیں عدالتوں میں لے کے جائیں گے۔ تو یہ عدالتیں، یہ اختیارات، یہ سارے اگر جب خدا ان کا ٹائم دی اینڈ کرے گا، یہ دی اینڈ ہوں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جب تک خدا نے ان کو دنیا میں اپنا کام کرنے کے لیے اجازت دی ہے، یہ کر رہے ہیں۔ اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ متی 24 باب میں کہ
سب چیزیں، سب برائیاں دنیا کے اوپر جب ہو رہی ہوں گی، ہونے لگیں گی، اس کا آغاز بالکل آغاز میں لکھا ہوا ہے سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہوگا؟ اظہار ثانی ہوگی، مسیحوں کو اذیت دی جائے گی۔ ابھی جب ہم یہ بات سنتے ہیں مختلف جگہوں پہ کہ حکومتیں اپنی آنکھیں بند کرتی ہیں، حکومتیں خود مسیحوں کو مروا رہی ہیں، جگہ جگہ مروا رہی ہیں، جو کوئی بھی اگر کوئی حکومت ایسا شو کرتی ہے کہ بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا ہمارا عدالتی نظام آپ کے ساتھ ہے، لیکن جب مسیحی لوگ اپنی درخواستیں لے کے جاتے ہیں وہ کیس انہی پہ ڈال دیا جاتا ہے اور انہی کو عدالتوں میں مارا پیٹا جاتا ہے، انہی کو مروا دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ وقت کا آغاز ہے۔ خداوند نے کہا تھا کہ جب تم پتیوں نرم نرم پتیاں دیکھتے ہو تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ گرمی آ گئی ہے۔ تو یہ جو اظہار ثانی کا اس وقت عروج اور عروج اور عروج چل رہا ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ آخری وقت کا آغاز ہے، ان ساری مصیبتوں کا آغاز ہے۔ اور اگر ابھی تک بھی آپ مسیحی زندگی کو لائٹ لے رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں میرے علاقے میں تو کچھ نہیں ہے، میں تو آرام سے سو بھی جاتا ہوں، اٹھ بھی جاتا ہوں، کام پہ بھی جا رہا ہوں، میرے ایریے میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن خداوند کے منہ کی باتیں کبھی ٹل نہیں سکتی ہیں۔ یہ اظہار ثانی ہر جگہ پہ ہوگی اور بڑھے گی، اور یہ مصیبتوں کا آغاز ہے۔ تو خدا مجھے اور آپ کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہر لاپرواہی کو اپنی زندگی میں سے نکال کے خدا کے ساتھ وفادار ہو جائیں، اپنی کپیوں کو بھر لیں۔ آج وقت ہے کہ اپنے لیے تیل لے لیں، کیونکہ وہ وقت آنے والا ہے جب لوگ جائیں گے، بھاگیں گے، محسوس کریں گے کہ ہم نے یسوع کو اپنی زندگی نہیں دی، اور ان کے پاس پھر موقع ہی نہیں رہ جائے گا کہ اپنے اندر وہ تیل ڈال سکیں۔ تو آج موقع ہے، خداوند کہتا ہے کہ اپنے اندر تیل ڈال لو۔ لکھا ہوا ہے سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں۔ یہ بہت 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 اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ لکھا ہوا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور پیدا کس کے لیے ہوئی ہیں؟ اس کے لیے پیدا ہوئیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے میں نے اپنے لوگوں کو اپنے لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ وہ پہاڑ پیدا ہوئے ہیں، وہ اس کی تمجید، اس کی عظمت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، تارے، ہر چیز اس کی عظمت کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے وجود سے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بنانے والا خدا ہے۔ تو خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے اس نے ایک ایک چیز کو اپنے لیے پیدا کیا، اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں۔ تو ہم جو انسان ہیں، ہمیں خدا نے اپنی صورت پہ بنایا ہے، وہ ہم انسانوں سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اس کی تمجید کریں، اور اس کی تمجید کریں گے تو اس دنیا میں، آئندہ آنے والی دنیا میں، مالک اور خالق اور بادشاہ وہی ہے۔ اس کے بغیر نہ ہم اس دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں، نہ آنے والی دنیا میں ہمارے پاس کوئی اچھی جگہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس جگہ ہے تو باپ کا گھر جگہ ہے، تو اسی دنیا میں اس کے ساتھ پیوست ہو جائیں اور ہمیشہ ابدیت باپ کے ساتھ گزاریں۔ اس دنیا میں سے اس کا آغاز کریں، کیونکہ اگر اس دنیا میں آغاز نہیں کیا تو پھر بعد میں ہم اس بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو خدا کی تعریف ہو کہ خداوند نے آج ہمیں یسوع مسیح کی ذات کے بارے میں یہ باتیں سیکھنے کا فضل دیا، ہم اسے مبارک کہتے ہیں۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہلیلویا، 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 ہلیلویا۔ ساری عزت، سارا جلال، ساری بزرگی، ساری عظمت، ساری حشمت، سارا اقتدار، ساری شانیں، ساری قدرتیں تیری ہیں۔ تو خدا کی ذات کا نقش، اس کے جلال کا پرتو کہ سب چیزوں کو اپنی قدرت سے سنبھالتا ہے۔ تیرا شکر ہو، سب چیزیں تیرے لیے پیدا ہوئی ہیں اور تیرے وسیلے سے پیدا ہوئی ہیں۔ سب چیزیں تیری حمد کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہیں، کیونکہ تو ہی اے خداوند ان سب کا حقدار ہے۔ تو ہی اے خداوند ہماری زندگیوں کا خالق ہے، اور تو ہی اے خداوند مالک ہے، اور تو ہی اے خداوند یسوع جی عزت اور جلال اور بزرگی کا حقدار ہے۔ اے باپ تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو۔
یسوع راجا جی تیرا نام، میٹھا نام بولنے سے ہمارے اندر میٹھا ہی میٹھا ہو جاتا ہے، ہمارا ذہن میٹھا ہو جاتا ہے، ہمارا دل میٹھا ہو جاتا ہے۔ آئی خداوند یسوع جی ہر کڑواہٹ چلی جاتی ہے۔ آئی خداوند ہمارا دل خوشی اور شادمانی سے معمور ہو جاتا ہے، ہمارا پیالہ لبریز ہو جاتا ہے۔ آئی خداوند زندگی کے میٹھے چشمے تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو۔ زندگی کا بہتا دریا تو ہے، آ اس میں تو ڈوب جا، اپنے جیون کی ساری کڑواہٹ مٹا۔ آئی خداوند ان پیارے گیتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ آئی خداوند بھائی ارنسٹ مل جب وہ دنیا میں تھے، ان کو تو نے گیت دیے، انہوں نے پیارے گیت گائے۔ آئی خداوند تیرے پیارے پرستار جو آئی خداوند ہمیشہ سے زمین کے اوپر رہے اور تیرے ساتھ وفادار رہے، مختلف تیرے بیٹے بیٹیاں، اور آج بھی جو تیرے ساتھ وفادار ہیں، ہر ایک کی زندگی کو دیکھ کے اس کے کاموں کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ آئی خداوند تیری تمجید ہو، تیری بادشاہت بڑھے، تیری بادشاہت پھیلے۔ آئی خداوند سچے پرستار، سچے تجھے پیار کرنے والے، سچے تیری خدمت کرنے والے آئی خداوند ہمیشہ اٹھتے رہیں گے اور کثرت سے اٹھیں، اور آئی خداوند تیری بادشاہت میں جس طور سے آئی خداوند تو نے ہمیں حصہ دیا ہے، ہم اس حصے کو تیرے روح کے وسیلے سے انجام دے سکیں۔ اور اے خداوند یسوع جی یہ کلام جگہ جگہ تیرے نام سے پہنچیں، اور اے خداوند بہت سارا پھل لے کے آئے، اور ہم جانتے ہیں صحیح ہو گیا ہے، صحیح ہو جائے گا۔ تیرا شکر ہو، یہ شکر گزاری اور دعا تیرے حضور مقبول ٹھہرے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔